مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس. یہ ہے الیکشن کمیشن. پہلے تو آڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے. ان سے پوچھ رہا ہے، نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، الیکشن کب کروانے ہیں. اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ، جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دیے. تو وہ کہہ رہی ہے، شہباز شریف کو آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ ہندوستان سے پار جنریشن کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں. مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے اور پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ. یعنی بجائے غلط اس کو کہہ کہ نہ لے کے آؤ، طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے لے کے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. پینل کا تعارف کروا دوں. ایاز خان صاحب ہوں گے، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب ہوں گے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے پرائم منسٹر ہاؤس اور دیگر حکومتی شخصیات اور اجلاسوں کی مبینہ آڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس پر ملکی سیاست میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. مبینہ آڈیوز کو لے کر شدید تشویش کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور قومی سلامتی کے معاملات پر بھی سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ کیا اور پرائم منسٹر نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بدھ کو طلب کر لیا ہے. مبینہ آڈیو لیکس پر بھرپور سیاست جاری ہے. مومن خصوصی عطا اللہ تارڑ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آڈیو لیکس میں تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، جبکہ رانا ثنا نے ایک انوکھی منطق بتائی اور وہ کہتے ہیں کہ مبینہ آڈیو سے ہماری گڈ گورننس کا تاثر سامنے آیا. تحریک انصاف کا بھی شدید رد عمل آ رہا ہے. ناظرین، فواد چودھری نے الزام لگایا کہ 20 اگست سے پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیوز ویب سائٹ پر برائے فروخت ہیں. گورنمنٹ ہیکر سے ڈیٹا خریدنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ مزید گفتگو ریلیز نہ ہو سکے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی. اب یہ جو مبینہ آڈیو لیکس ہے، اس کو لے کر ملکی سیاست میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے. کیا حساس اور انتہائی اہم معاملات کی نتیجہ خیز تحقیقات ہو سکیں گی، آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تمہیں آنیسٹلی اس کے اگینسٹ ہوں کہ کوئی بھی آڈیو لیکس ہے، کسی کی بھی ہے، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر یہ جس طریقے سے آڈیو لیکس نکلی ہیں، دس از ویری سیریس. اٹس آنیسٹلی اگر کہیں نیشنل سیکورٹی کے کئی ایشوز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان شوڈ بی ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ آفیشلز جو کہ کنسرن ہوں گے، ان کے بارے میں یہ ریکارڈنگ ہونا اور یہ بہت تشویشناک ہے. اور اس کی GIT بنانے کا حکومت نے کہا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ یہ GIT شوڈ بی کنکلوسو اور اس کے بعد وہ پراپر طریقے سے انکوائری کر کے جس میں اگر نیشنل سیکورٹی کے جتنے سیاست دار ہیں سب کچھ شامل کر لیں، اور ایک اس کا کوئی نہ کوئی ضرور اس کی آؤٹ کم ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے کم از کم ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ بہت سیریس ہے. اور یہ ایک میرا اپنا اندازہ یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سے مطلب جو آفیشلز ہیں کسی نے اس میں سہولت کاری ضرور کی ہوگی، ادروائز یہ بہت مشکل ہے کیش ہو سکتی ہے. سیکنڈ، اس میں ظاہر ہے کہ ہیکرز کی اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پیسہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دے آر آسکنگ 180 بٹ کوائنس. 1 بٹ کوائن از اکول ٹو $19,000 to $20,000. اٹ از اے ویری ویری بگ اماؤنٹ. اور حکومت جو اس طریقے سے بھی سنا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، یہ آئی تھنک دے شوڈ نیور ڈو اٹ. وٹ ایور ہیپنس، فائنڈ آؤٹ دا روٹ کاز، ہو از رسپانسبل، ہو از انوالوڈ، تاکہ اس کو پنشمنٹ دی سکے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور رانا ثناءاللہ کی منطق، میں تو حیران ہوں، میرے خیال میں سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں یہ کون سا گڈ گورننس ہے. گورننس تو ہو کہ کوئی لیک نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات کرنا کہ الیکشن کمیشن کی باتیں ہیں، یہ کافی اداروں پہ سوالیہ نشان ہے. تو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کو ایسے امپورٹنٹ ایشوز پر دے شوڈ ناٹ ٹاک آن ٹیلیفون اور واٹس ایپ بیکاز دیز تھنگز آر ناٹ سیکیور. سو دے ہیو ٹو ٹاک ان پرسن. بٹ GIT must find some solution. It is very serious. It should likely لینا چاہیے. اس کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہو رہا ہے، I'm sure اس میں بھی ڈسکس ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کا ضرور حل نکال لیا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب. ظاہر ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ، بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ملکی سلامتی کا ایک ایشو ہے. تحقیقات ہونا آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ لیگی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، اور جس طرح گڈ گورننس بیڈ گورننس کی بات کر دی بریگیڈیئر صاحب نے بھی، آپ کو لگتا ہے کہ حساس اور انتہائی اہم معاملے کی نتیجہ خیز تحقیقات ہو سکے گی؟
دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کس کے انڈر ہوتا ہے. یہ ملٹری سیکٹری کے انڈر ہوتا ہے. پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے پرنسپل سیکٹری کے انڈر. دونوں جگہوں پہ دونوں لوگ بیٹھتے ہیں. پرنسپل سیکٹری جس کو آج کل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اور ملٹری سیکٹری دونوں ہوتے ہیں. سیکیورٹی اداروں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے. اور جو اب تک گفتگو آئی ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ کیا ٹیلی فون ہے یا ہاؤس بگ ہو رہا تھا. کیونکہ گفتگو جو ہوئی ہے کہ 6 وزیر اگر بات کر رہے ہیں ہر ایک کی واضح آواز آ رہی ہے, تو یہ نہیں ہوا اس سے کلیئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ٹیلی فون سے. اب دیکھیں ٹیلی فون پہ پرانے زمانے ختم ہو گئے. آج کل تو آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو روٹین میں, جیسے ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں سرکاری بھی اور پرائیویٹ پی ٹی آئی کی بھی آتی ہیں, نون کی بھی آتی ہیں, کاف کی بھی آتی ہیں, سرکاری بھی آتی ہیں. تو آپ کو اگر کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے تو وہ کسی بھی ویڈیو کے ساتھ وہ بھجوا. اب پہلے ہوتا تھا نا یہ کوڈ آ رہا ہے اور ہیک کر لیں گے, نہیں, وہ جو چیز انہوں نے آپ کو بھیجنی ہے وہ اس کے اندر ڈال کے کسی بھی ویڈیو کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, بند تو نہیں کر رہے, ایک نمبر سے آ رہے ہیں. اب اصل مسئلہ پھر آگے کیا آتا ہے جی کہ جی ٹیلی فون وہاں جس بھی بڑے آفس میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا ٹیلی فون لے لیا جاتا ہے اور آپ گھنٹہ بیٹھیں, آدھا گھنٹہ بیٹھیں, میٹنگ اٹینڈ کریں. اصول اور ایس او پی تو یہ ہے کہ وزیر بھی ٹیلی فون پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو وہ باہر رکھ کے جائیں گے. بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں, بہت سارے نہیں لے جاتے. ہم جرنلسٹ بھی لے جاتے ہیں, نہیں بھی لے جاتے, رکھوا بھی لے جاتے ہیں. اب اس کے اندر اگر جو بندہ پی ایم ہاؤس یا پی ایم آفس کے اندر ملا ہوا ہے تو پھر تو مطلب یہ اگلی بات کر رہا ہوں کہ ٹیلی فون کو پراپر ہیک کرنا ہے تو وہ تو چند سیکنڈ لگتے ہیں. لیکن سب جگہوں پہ کیمروں کی سرویلنس موجود ہے. کیا ہے اب یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کا ہی امتحان ہے کہ جی وہاں پہ کیا صرف پولیٹیکل گفتگو تو نہیں ہو رہی ہوتی نا. وہاں تو اب جیسے پرسوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اطلاع ہے کہ وہ ہونی ہے. کیبنٹ میٹنگ ہر ٹیوزڈے کو تقریباً ہوتی ہے جو کہ اب وینسڈے کو ہی صبح 10 بجے ہے. تو ساری کی ساری چیزیں اب جو بریگیڈیئر صاحب نے اطلاع کہی وہ بیسیکلی ایک جرنلسٹ نے کہی اور فواد چودھری نے نام بھی لیا کہ میں تو ان سے سنا ہے کہ جی یہ حکومت خرید رہی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اسی اطلاع پہ اور اسی ویب پہ بلیک ویب پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس پچھلے پرائم منسٹر کی بھی موجود ہے. یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو کوئی کچھ لوگ کر رہے ہیں. یہ پورا ڈیٹا ہے جو کہیں پہ اکٹھا تھا, یا تو وہاں سے چوری ہو گیا یا لگا ہوا ہے. اور پھر وہی سوال آئے گا ہمارے انٹیلیجنس اداروں پہ. آپ کو میں بتا دوں یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو پرائم منسٹر کے آفس میں میٹنگ ہوتی تھی کیبنٹ, تو وہاں پہ ایک دم چینج کر کے اسے ہاؤس میں شفٹ کیا گیا. پتہ یہ لگا کہ جی ڈپلومیٹک انکلیو سے کوئی ایسی ویوز آئی ہیں کہ یہ پوری کی پوری مانیٹر ہو رہی ہے. تو پھر وہ حساس میٹنگز پی ایم آفس سے نکال کے اور پی ایم ہاؤس میں ہونا شروع ہوئی. یوسف رضا گیلانی کب وزیر اعظم تھے ذہن میں رکھیں. اچھا آپ وہاں چلے, اب وہ کہہ رہے ہیں پچھلے پرائم منسٹر کا بھی کوئی 4 سال کا ڈیٹا موجود ہے. یہاں پہ آ کے نا سارے پی ٹی آئی بھی خاموش ہو گئی ہے اور وہ بھی ہو گیا. اور جو رانا ثناء اللہ کی جو انوکھی منطق آپ نے کہا, وہ سوال ہوا تھا ان سے کہ جی دیکھیں آپ سفارشیں کرتے ہیں, مریم نواز نے اپنے داماد کے لیے کیا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ سفارش کرنا کسی کا بھی رائٹ ہے, چاہے وہ اپنے ووٹر کے لیے کرے, اپنے داماد کے لیے کرے. گورنمنٹ کا انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا کہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کسی ایک کے لیے ریلیکس نہیں کی, نہ اس میں منطق ہے نہ اس میں کہانی ہے. انہوں نے یہ جواب, آپ کو سوال کے ساتھ جواب پورا ہونا چاہیے, پھر پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا. ٹھیک جی ایاز صاحب, کیونکہ انڈیا سے تجارت بند تھی جو عمران خان نے کی تھی. بریگیڈیئر صاحب گردن ہلا رہے ہیں, نام ہے, بات کریں نا, کہ اگر کوئی اور بات ہے تو بات کیا کریں. دیکھیں بات کریں یہ ہے کہ ہاف مشنری آ گئی ہے. یہ کون سے آپ پرائم منسٹر کا اور ان کی بیٹی جو کیسے وہ لے سکتی ہیں. ہاف آ گئی, ہاف ہو گئی, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں نا. اس کے بعد یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن اس کو نااہل کر دیں گے, یہ کر دیں گے. یہ باتیں دیٹ شوز کہیں نہ کہیں کہ آپ کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل. اب ایسا ظاہر ہے ایک بڑا سنگین معاملہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سیو نہیں ہے, اور جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اب انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بھی کیا وہ کس طرح سے اب اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گی. اب آپ کے خیال میں کیونکہ بڑی کمیٹیاں بنتی ہیں, بڑی لیکس آتی ہیں, لیکن اس کے بعد معاملہ 2-4 دن ایسے ہی خبروں میں رہتا ہے اور پھر دب جاتا ہے. یہ اتنا سویر ایشو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات بھی بڑی نتیجہ خیز ہونی چاہیے؟ ایک تو وہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 50 وہ جو اپنی گورننس 50% تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو انڈیا سے پاور پلانٹ ہاف آنا تھا وہ ظاہر ہے انہوں نے بتا دیا کہ وہ کس طرح اس کے مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن 50% انہوں نے مان بھی لیا کہ وہ گریڈ اسٹیشن ہم بنا کے دے رہے ہیں آپ کے داماد کو, اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں.
दूसरा दुआ मैं इस पे यही कहूँगा कि ये तो होना ही था, जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में दिया जाता है। राना साहब वो दिया जाता है ना, लेकिन सिफारिश कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, असल तो बात नहीं 2020 से नहीं आयाज साहब 2020 से उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला भी कल दिया कि ऑर्डर किए हुए कि मत रोकें, इसे दें, उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया। उसके ऊपर भी बात कर लें। मैं और आप अगर आप 2-2.5 साल से राना साहब का भी नाम है हाई कोर्ट में राणा साहब ने तो वही काम किया जो चैनल पे भी बैठ के करते हैं रोजाना, इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मैंने जो भी बात किया है, मेरा जो नाम है ना, मैं बड़ी देर से था कि ब्रिगेडियर साहब या कोई बोलेगा, मैंने वही काम किया जो मैं चैनल पे रोजाना बात करता हूँ, अपनी राय रखता हूँ। जैसे कराची नैब के बारे में कहा कि वहां पे अफसरों ने सरकारी घर जो नैब की कस्टडी में करप्शन के नाम पे आए वो उन्होंने खुद रख लिए, वो सरकार को दिए नहीं, बेचे भी नहीं और मजे से रह रहे हैं। अच्छा, अब इस पे मैं आपसे कह रहा था कि ये तो होना ही था। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। डॉन लीक्स आपके सामने है जी, कि जब वो एक इतनी अहम मीटिंग हो रही थी जिसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर सब बैठे हुए थे, वो साथ वाले कमरे में सारी सुनी जा रही थी और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने नहीं कहा था, ये नून लीग के कुछ लोगों ने आके चैनल्स पे कहा था कि जी हम वो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। तो जब आपने खुद ये सिस्टम एक शुरू किया था तो ज़ाहिर आप भुगतना तो पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब की 4 साल की हैं तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ज़ाहिर है ये भुगत रहे हैं और इसकी ये तो नहीं कोई तवजीह पेश नहीं की जा सकती कि जी वो गुफ्तगू क्या थी और क्या नहीं थी और ठीक थी या गलत थी या गवर्नेंस के एंड मुताबिक किया गया या उसके खिलाफ किया गया। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हाउस वो वहाँ से चीज़ें निकल के डार्क वेब तक चले जाना, मतलब इतलात तो यही है ना कि जी वो पैसे मांग रहे थे तो इन्होंने कहा कि जाओ बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या है, तो फिर उन्होंने ये रिलीज की। अब वो कुछ और भी चीज़ें ज़ाहिर है, अब इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और चीज़ें भी पहुंची हुई हैं। हो सकता है इमरान खान साहब की कोई आए तो कल PMLN का कोई लीडर उसको क्लेम कर रहा हो। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारा, मतलब एक एटॉमिक पावर के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को या हाउस को इस तरह से वहाँ से चीज़ें निकल के और इस तरह से पूरी दुनिया में फैल जाना, इसको क्या कहेंगे। यहाँ तो देखें हसास मीटिंग्स तो होती हैं लेकिन डिग्निटरीज भी तो आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, उनकी गुफ्तगू भी है। तो ये आपने सारा वो बर्बाद कर दिया इस एक एक्शन की वजह से, लिहाजा इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। इसकी पूरी बिल्कुल एक एक पहलू से इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसको जब तक आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, ये मामला बहुत सीरियस है। इसको खुदारा इजी न लें, इसको ये कह के कि जी हमारी गवर्नेंस अच्छी है या ये वो है, JIT बना दी है, इसको ही तय तक जाना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे तो खुदा न खास्ता कल को इससे भी को बड़ा नुकसान हो। जी फैसल साहब, देखिए दो बातें हैं। एक तो गुफ्तगू का लीक होना और जो गुफ्तगू हो रही थी वो क्या हो रही थी, दो अलग अलग बातें। यहाँ तक ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस अगर इतना गैर महफूज हो गया तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए या शहबाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये पूरी रियासत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना ये शर्मिंदगी की बात है कि अगर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो हम सबका है, पाकिस्तान का है, वो अगर इतना गैर महफूज है तो फिर ये जो भी दुश्मन है, ये तो बेसिकली आपको आपके दुश्मनों ने एक पैगाम दिया है ना कि हम तो आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बेडरूम तक घुसे हुए, हम आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो है वो जो कमरों तक जो है वो वहाँ तक हम घुस चुके हैं, वहाँ दाखिल हो चुके हैं, वहाँ आप कौन आदमी क्या बात कर रहा है, किस लम्हे क्या हो रहा है, सब तक हमारी आगाही है। ये अब तो वो जो बात हो रही है कि 100 घंटे की वीडियो मौजूद है और इमरान खान की 4 साल के दौर की भी मौजूद है, तो ये कोई ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, तो बहुत ख़तरनाक बात है। इसको सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग की नाकामी है, किसी और की नाकामी है, किसने किसको ये क्या पैगाम दिया, ये पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए पैगाम है। इस पर जो एयाज साहब की बात ठीक है, ये एटमी रियासत के हवाले से ये तो बहुत एक अफसोसनाक बात है। ये सिक्योरिटी का जो है वो है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही सख्त नौयत की कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मामला नहीं रहा ना, अब तो पता नहीं कहाँ ये गुफ्तगू जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी और कहाँ की गुफ्तगू चली गई। हम और आप तो सिर्फ मफरूज़ों पे और अंदाज़ों पे जो है वो बात कर सकते हैं।
جہاں تک اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ مریم صاحبہ نے سفارش کی اپنے داماد کے لیے، کاش مریم صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے سفارش کرتی کہ ملک میں پیناڈول نہیں مل رہی، اس کا کیمیکل جو ہے کسی طرح آپ جو ہے بھارت سے منگوا لیں، بہت سستے داموں مل جائے گا، ایسی کوئی پالیسی بنا لیں۔ کاش وہ جو سبزیاں مہنگی ہیں اس پہ کوئی بات کرتی کہ بھارت سے آپ جو ہے منگوا لیں۔ کاش وہ بات کرتی کہ اپنے سوسائٹی کے وہ جو داماد کے لیے جو گریڈ اسٹیشن لگنے کی بات کر رہی ہے کہ غریب آدمی کا کسی طرح بل کم کروا دیں۔ تو یہ جو گفتگو لیک ہوئی وہ تو ذاتی مفادات کی لیک ہوئی ہے نا، کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کا جو خاندان ہے اس کو کاروباری طور پہ کس طرح طاقتور کرنا ہے۔ کہا اگر یہ گفتگو یہ والی لیک ہوتی کہ اس میں عام آدمی کے مسائل کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم سب کے جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو جاتے کہ پورا خاندان جو ہے ایک ایسے وقت میں جب اس ملک کی معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے حکمران خاندان، لیکن آج بھی یہ حکمران خاندان جو ہے وہ اپنے کاروبار کو، مفادات کو کس طرح مستحکم کرنا ہے، کس طرح تحفظ دینا ہے، اسی پہ سوچ رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا پاکستان کے سال میں، انڈیا سے منگوانا ہے، اسرائیل سے منگوانا ہے، کچھ بھی کرو، بس میرے داماد کے لیے چیزیں منگوا کر دو مجھے۔ میرے داماد کو جو ہے بجلی ہے یا نہیں ہے، جتنی بھی مہنگی مل رہی ہے میرے داماد کی سوسائٹی میں بجلی لگا کے دو۔ یہ ہے حکمران خاندان پاکستان کا۔ تو کیا توقع کریں گے اس حکمران خاندان سے، کیا کرے گا ہمارے آپ کے لیے؟ اس وقت اگر بھارت اور پاکستان کی تجارت کھل جائے تو آپ کی کتنی چیزیں سستی ہو جائیں۔ ہو سکتا اگر کاش مریم صاحبہ جو ہے اس معاملات پہ بات کرتی، وہ لیک ہوتی، ہم سب کو خوشی ہوتی، لیکن بہرحال آئے خاندان اپنے کاروبار، ان کی پوری تاریخ ہی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں تمام جو چیزیں ہیں، اب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 4 سال کا پچھلا ڈیٹا بھی جو ہے وہ ڈارک ویب پر موجود ہے، وہ موجود اس طرح لیک ہوا ہے، اور یہ بگ ہوا ہے یا ریکارڈنگ وغیرہ ہونا وہ تو پرانی باتیں ہیں، لیکن جو سائبر جو یہ سیکیورٹی ہے کہ بگ کر لیا، ریکارڈنگ ہوئی جس میں وزراء کی جس طرح بات چیت اس طرح ہوئی ہے اور اتنی کلیئر بات چیت، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں آپ محفوظ نہیں ہیں، دشمن ملک کر رہا ہے یا جو بھی کر رہے ہیں دشمن، جو بھی آپس میں کر رہے ہیں، یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ دیکھیں 48 گھنٹے گزر گئے ابھی تک کچھ نہیں کیا جا سکا، بس صرف یہ کمیٹیاں ہی ڈل رہی ہیں، JIT بن رہی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں سے چیز گئی ہے، کس طرح جا رہی ہے چیز، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تو ایک ایک چیز کو چیک کرنا چاہیے کہ کس طرح ڈیوائس ہے یا کوئی چیز ہے جس طرح کرے، کون کون بندہ ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے، کیمروں سے تو ساری مانیٹرنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انوالو تو ہوگا اس میں، بالکل اندر کا کوئی ہوگا۔ ملک دشمن یعنی کہ آپ کے اتنے پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اندر تک داخل ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے سیکریٹریٹ میں گئے ہوئے ہیں، آپ کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ایک ایک پیپر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے انتہائی کانفیڈینشیل جو میٹرز ہیں وہ تک بھی ان کے پاس جا رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں، بجائے باہر لڑتے رہیں آپس میں، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہے۔ ایک بات ہے کہ اگر جو ڈیٹا گیا ہے، اب چاہے جتنے میں مرضی میں خریدنے کی کوشش کریں، جو اس طرح کریں، لیکن یہ چیز ایک ہے کہ آپ کی پتہ چل گیا کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی فیلئر ہے، جو بہت بڑا ہے، جو فیلئر ہے، اور اس کو قابو کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے سرحدوں کی تو حفاظت کے لیے کریں تو یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں کہ اندر جو سیکیورٹی ہے اس کو کس طرح ہم نے مینٹین کرنا ہے، اپنے جو ہے اپنے جو چیزیں ہیں ان میں دیکھیں آپ کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ بندوں کی ہر بندے کی سیکیورٹی چیک کرتے ہیں اور سیکیورٹی چیک کرتے ہیں، آپ کو سائبر سیکیورٹی بھی دیکھنی چاہیے۔ ہر چیز کو جو ایک طریقہ کار ہے، آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی۔ جو ہم پہلے جو پاکستان تھا کہ ایٹامک پاور بن گیا تھا، اس کے بعد ہم نے کوئی تاکی ہی نہیں کیا، ہم نے صرف اس کے بعد نعرے لگائے ہیں اور ہم بالکل پیچھے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور جس طرح سے ایکسپرٹس کا بھی یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے جس کی سیکورٹی بھی اگر وہاں پر بھی یہ چیزیں غیر محفوظ ہیں، اتنی جو ذمہ دار ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے ان کو انشور کرنا چاہیے اور سخت سے سخت تحقیقات ہونی چاہیے، سخت نوعیت کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صرف نہ تو نون لیگ کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کا، کسی بھی پرائم منسٹر کا نہیں ہے، یہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ قومی سلامتی، ملکی سلامتی کا ایشو ہے، تو اس پر سخت سے سخت تحقیقات ہونی چاہیے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہوگا اسحاق ڈار کی واپسی مقصد معاشی بہتری ہے یا کچھ اور؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ کہ
اسحاق ڈار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا, پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے محنت کش سے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو اربوں پتی بن گئے, کدھر سے پیسہ آیا؟ تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں. وہ 3.5 سال سے علاج ہو رہا ہے, وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے. اب واپس آ رہا ہے اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ, NRO دیا جاتا ہے چوروں کو, اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی, اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں, کیا ہم نے یہ تماشا بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھنا ہے یا انسان بن کے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف؟ ناظرین, ملکی معیشت کو ICU سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ کی معاشی ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. 5 سال سے لندن میں مقیم اسحاق ڈار کو واپس لایا جا رہا ہے. وہ آج رات یا کل تک تقریباً پرائم منسٹر کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے اور انہیں مفتاح اسماعیل کی جگہ وزیر خزانہ بنایا جائے گا. یہ امکان ہے, لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے بڑی معاشی پیش رفت یہ دیکھنے میں آئی. کئی دنوں بعد انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 15 پیسے نیچے آیا اور روپے کی قدر میں بھی بہتری نظر آئی, جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار کار ہے, ان کے آتے ہی ڈالر مزید نیچے جائے گا اور معیشت بہتر ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ یہاں چوروں سے ڈیل ہو رہی ہے اور اسحاق ڈار ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہوگا. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ آپ لاسٹ شو میں یہ بات کر بھی چکے ہیں اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے سابق وزیر خزانہ جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے یہ بڑا ضروری سٹیپ تھا, اب 5 سال کے بعد لندن سے ان کی واپسی ہے, معاشی بہتری ان کا مقصد ہے یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک ڈیل ہے اور ڈیل کے تحت وہ واپس آ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور معیشت کے لیے اسحاق ڈار کی واپسی فائدہ مند ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, ڈیل یا ڈیل جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کوئی پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر بات کرتا ہے تو اسے بہتر پتہ ہوتا ہے. یہ بہرحال اسحاق ڈار کے آتے ہی جیسے ہی وہ اعلان ہوا کہ واپس آ رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ڈالر, اللہ کرے یہ ٹرینڈ برقرار رہے, کیونکہ ہمیں فوری خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ شاید واقعی یہ بالکل نیچے ہی جانا شروع ہو جائے گا. یہ اپنی جگہ موجود ہے تو ہمیں حقائق کو سامنے رکھ کے چیزیں کرنی چاہیے. اسٹاک ایکسچینج میں بہتری وچ مینس کہ ویلکم کیا گیا ہے اسحاق ڈار کے آنے کو. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی کہ وہ اب وہ جو الیکشن جلدی کی بات ہو رہی تھی, اس کا مطلب ہے وہ کوئی کہانی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب اگر آ رہے ہیں اور معیشت کو بہتر کرنا انہوں نے معیشت کے لیے, تو پھر وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. وہ ظاہر ہے 15 دن مہینے میں تو نہیں کر دیں گے. پیٹرول البتہ اب کم ڈلوایا کریں, زیادہ پیسوں کا پیٹرول نہ ڈلوائیں. فی الحال بہتر ہے کہ گاڑی کی ٹینکیاں فل نہ کروائیں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ پیٹرول اچھا خاصا سستا ہونے جا رہا ہے. چلیں گریٹ, اگر ایسا ہو 50 روپے کی بھی آ رہی ہے, لیکن بہرحال جتنا بھی ہوگا آپ یقین رکھیں کہ پیٹرول ضرور سستا ہوگا. اور وہ جو بجلی کے بلوں کا کنسرن ہے آپ کا, بجلی کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ IMF کے پاس کے ساتھ کیا ڈیل ہے آپ کی. اگر اس میں کچھ گنجائش ہوئی تو یقیناً وہاں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. لیکن پیٹرول مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور سستا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد. صحیح جی. عامر صاحب, ہم پہلے بھی مارے جا چکے ہیں. ایاز خان صاحب پیٹرول پمپ سے چھوڑ گئے تھے کہ صبح سستا ہوگا اور ہماری ٹکائی ہو گئی تھی. لہذا اسحاق ڈار اور ایاز خان دونوں کو ویلکم, کیونکہ پاکستان کے لیے اچھی خبر جو بھی دے ہم ویلکم کریں گے. لیکن سوال رہے گا اسحاق ڈار کتنی مضبوط معیشت کے لیے کام کر سکیں گے. بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اس ملک کو معاشی مسائل کے گرداب سے نکال لے تو ہم سیکیورٹی مسائل کے گرداب سے بھی نکلنے کے چکر میں آ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو بطور سٹیٹ خطرات لاحق ہیں اور وہ بہت سیریس ہیں. ایک طرف جہاں ہمارے مالی مسائل پھنس گئے, ہم وہ جو 4.25 سال نسخہ کیمیا بیچتے رہے نا عمران خان, جس کو اب وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی, 4.25 سال جس کو چاہتے تھے پکڑتے تھے اور چھڑواتے تھے, کچھ نہ کیا اور اس پہ اوپر کوئی ذکر نہ کیا. کیونکہ وہ نہ پوچھو اب میرا چورن بک رہا ہے امریکہ فانی حقیقی آزادی کا. بالکل بڑے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اس بات کرنے سے کہ یہ بات ان کو بتانی چاہیے کہ میں نے کیا کیا تھا. اوکے, اب آگے ہیں ڈار صاحب 8:30 بجے 8:45 بجے لینڈ کر جائیں گے. اچھی بات ہے اگر کوئی پاکستان کو اس سے فائدہ ہو جائے, ان کا کیس وہ جانے, عدالتیں جانے, عمران خان جانے, ان کی پارٹی جانے, کیونکہ یہ کام چلتے رہنے اس ملک میں. کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. وہ پہلے بھی اسی لیے نکل گئے تھے کہ جو ان کو مجھے بالکل پتا تھا ایک کو تو مرچ لگ رہی تھی, آگے بڑی شکر ہے آپ بول پڑے, ورنہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا.
تو وہ ضرور آ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کو جانا پڑے گا اگر وہ کراچی آئے, کیونکہ آپ کو تو ایئرپورٹ کا پتہ نہیں چلتا وہاں پہ سامان کس کا پڑا تھا اور کہاں چلا گیا. ابھی تک آپ نے خبر نہیں تھی وہ 2 ہفتے سے. اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر رزلٹ اچھے ہوئے تو سارے ملک کو فائدہ ہو جائے گا, نہیں ہوئے تو ظاہر ہے پاکستان بطور سٹیٹ خطرے میں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, واہ 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 کیا بات کہی ہے, اس بات پہ تو عامر صاحب کو ایوارڈ دینا چاہیے. میرا اس میں ایک کمال کر دیا عامر صاحب آپ نے. دیکھیں لا از لا کو ضرورت مرچ بڑی لگی ہے, دڑا مرچ لگی ہے. اس وقت لاسٹ ٹائم اسحاق صاحب ڈار گئے تھے, اس وقت ہی واز وانٹیڈ, ان پہ کیس بن رہا تھا اور سٹنگ پرائم منسٹر ان کو اسکیپ کرا کے مدد کرا کے اپنے جہاز میں انگلینڈ لے گئے. اور ابھی بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہی وانٹیڈ ان کنٹری اور ایبسکانڈر ہیں, اور وہ ابھی بڑے آرام سے سٹنگ پرائم منسٹر دوبارہ اپنے ہاتھ ساتھ لے کے سیف لا رہے ہیں تاکہ ایئرپورٹ سے آرام سے گھر جائیں پھر اس کو عدالت میں پیش ہو. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم عوام کو کیا میسج دیتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف غریب آدمی کے لیے. اگر 1-2 دن بعد آ جاتے تو کیا ہو جاتا, کم از کم یہ تو نہ تھا کہ سٹنگ پرائم منسٹر اپنے ساتھ ایک چیز کو لے کر آ رہے ہیں. لائک وغیرہ جو میٹنگ ہوتی رہی ہیں ہر جگہ پر, پیسے بچا لیتے ساتھ لے آتے, 2 دن بعد آتے تو نہیں, تو پیسے بچا لے آتے علیحدہ آتے ہیں نا, نہیں آنا چاہیے. پرائم سیکرٹری کیوں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ قانون کی اس کو چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. باقی وہ کیا کرتے ہیں, جو معیشت کا حال خراب ہے ٹھیک ہے, وہ لیٹس سی واٹ ہیپن, لیکن یہ پہلے بھی انفلیٹڈ رپورٹ دیتے رہے ہیں, ابھی بھی آگے کیا پی ایم ایل این کے پاس کوئی اور فائنانس منسٹر نہیں ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 30 سال میں ابھی تک 2-3 اور فائنانس منسٹر کیوں نہیں کریٹ کر سکتے. بریگیڈیئر صاحب یہ ایک طیارے سے دوسرے طیارے تک کا سفر ہے, باقی بھول جائیں سب کچھ. صحیح ہے فیصل صاحب, صرف 5 سال گزرے ہیں جی, ورنہ 5 وزیر خزانہ بھی گزرے ہیں, کچھ نہیں ہوا. صرف 5 سال ایبسکانڈر رہے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. فیصل صاحب وہ ایبسکانڈر جنہوں نے کیا تھا لے آئے, کیا ہو گیا, ایک جہاز کا دوسرا ہو گیا. مسئلہ تو آپ لوگوں کو ہے. اب چلے فیصل صاحب, کسی نے ایک نابینا صاحب سے پوچھا تھا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے, انہوں نے کہا یار انہیں کا دلی ہوئے ہیں تو ان کو حلوہ کھانے دیں یار. فیصل صاحب دیکھیں ہم تو اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ وہ مفرور ہیں, ملزم ہیں, مجرم ہیں, پاکستان کو لوٹا نہیں لوٹا. ابھی تو ہم خود ہی لوٹ گئے, مر گئے. ابھی تو ہمیں جو بھی بولے گا کہ بھائی تمہاری روٹی ہم دینے کو تیار ہے, تمہاری بجلی کم کرنے کو تیار ہے, تمہارا پیٹرول ہم سستا کرنے کو تیار ہے, تمہیں ہم دوا دینے کو تیار ہیں, تمہیں ہم صحت کی تعلیم, ہم تو بولیں گے آ جاؤ بھائی, تم کون ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, تم جتنے بڑے چور ہوگا تمہارے مسائل حل کرنے کو تیار ہو. تو اس بنیاد پہ تو چلے ہم اسحاق ڈار صاحب کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں. لیکن بھائی اس سے پہلے کہ اس ملک کا جو وزیر خزانہ تحریک انصاف کا تھا, اگر وہ وزیر خزانہ بننے کا اہل نہیں تھا بقول مریم نواز صاحبہ کے, کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ قوم میں جو ہے قوم میں مذاق بن رہا ہے اس کا, تو اس پہ ہم پہ کیوں مسلط کیا تھا بھائی؟ یہ پاکستان ہے, کوئی لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے کہ کوئی بولتا ہے وہ وزیر خارجہ بنا دو, اس کو سیکھنے کا موقع مل جائے گا, اس کو وزیر خزانہ بنا دیا, اس کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی کہ خزانہ خارجہ کی سیکھ رہے, ظلم کر کے گیا نا ملک کے ساتھ, ظلم کر کے گیا نا وزیر اعظم بھی, اس میں کوئی ڈیبیٹ ہے, کوئی رائے؟ ظلم, بدترین ظلم کر کے گیا وزیر اعظم. 5 وزیر خزانہ اس وزیر اعظم نے تبدیل کیا. ظلم میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا تھا نا, آپ کو تو شاید محسوس نہیں ہوا, ہمیں بہت محسوس ہوا. صحیح, یہ پاکستان کو جس طرح یہ ڈیل کر رہے. اچھا ایک بات یہ ہے, اسحاق ڈار اگر ناکام ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ یہ آخری کارڈ تھا نا مسلم لیگ نون کے پاس, انہوں نے وہ کارڈ بھی کھیل دیا. اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر قائد آئیں گے, یہ بولیں گے اس کے بعد ہم اس ملک پہ رہے, اس ملک میں ہم سیاست نہیں کریں گے. نہیں پھر آپ کا ڈیٹا جمع کریں گے, سیاست نہیں کریں گے. چڑیا ماریں گے. یہ مذاق ہے, یہ خاندانوں کی حکمرانی ہے, ان خاندانوں کے لیے ہے, یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. ان خاندانوں کی حکمرانی انہی خاندانوں کے لیے ہو رہی ہے, ان کے مفادات کو کس طرح تحفظ دینا ہے. یہ چراگاہ, یہ پاکستان ان کی چراگاہ ہے. چلیں اپنا تحفظ لیں, لیکن عام آدمی کو بھی ریلیف دے دیں. ڈالر اسحاق ڈار نے 100 روپے کیا تھا. عامر صاحب ہر پروگرام میں جو ہے وہ تقریر کرتے تھے, بھائی ڈالر اس لیے کیا تھا, اس زمانے میں حکومت کا اختیار تھا کہ ڈالر کو کنٹرول رکھنے کا. اس پر آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی, آج آئی ایم ایف کی شرط ہے. ڈالر کو آپ نے اوپن مارکیٹ میں کھلا, ابھی تو آپ نے ساری اپنی جو ہے وہ امپورٹ بند کی ہوئی ہے. بیٹھے ہوئے اللہ کرے پسندیدہ وزیر اعظم نے فائدہ ہی نہیں کیا تھا آئی ایم ایف سے.
کہ اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کر سکے گا، وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا تھا. یہی تو پیٹنے ہیں تجربے پہ حکومت چلوائی. ڈار صاحب کا مسئلہ نا، ڈار صاحب پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں نون لیگ سے تعلق ہے، یہاں ہمارے دوسرے جو ہیں پی ٹی آئی سے کسی کا تعلق ہے. تو جب پاکستان مشکل ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے 5 سال سے، ان لوگوں کو پہلے کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو جانا چاہیے تھا. پچھلی گورنمنٹ نے وزیر خزانہ بدل دیے، اب یہ دوسرا نون لیگ کی گورنمنٹ نے بدلا ہے اور بہت جلدی یعنی کہ بدلتے ہیں. تو یہ لوگ کیوں نہیں اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ڈار صاحب کا ایکسپیرینس ہے، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ڈار صاحب کو اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے تھی پہلے بھی، کہ اگر نہیں کنٹرول ہو رہی تھی اب بھی تو کس چیز کا ایکسپیرینس ہے، کس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے، بات تو کریں. $1 کو کنٹرول کرنے کا، ڈالرائزیشن کے جو پی ایچ ڈی کی ہوئی. یہ بھی آپ نے لطیفہ سنایا ہے مان سے. نہیں آپ سنا کریں، آپ کے لیے اچھے حیثیت کے لیے. یہ سارے اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کریں گے. یہ بالکل ایسا لگے جیسے ڈراماٹائز تھا کہ آج $2.36 کم ہو گیا، روپیہ مضبوط ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ نے چلے بھائی ڈرامہ کریں، فلم کریں، عام آدمی کو ریلیف کریں. اسٹاک مارکیٹ میں 7 روپے ڈاؤن ہوا ہے. چھوڑ کے فلم کر لیں، کوئی اعتراض نہیں. نچلے طبقے پر ان کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کنٹرول مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال، ملک میں سیاسی عدم برداشت کا بڑھ گئی ہے، خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، ملک میں سیاسی عدم برداشت کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. سعودی عرب کے بعد لندن میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو سیاسی مخالفین کی بدتمیزی اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس پر سیاسی شخصیات اور صحافتی برادری کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے اور مریم اورنگزیب کا بھرپور دفاع اور حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے. اسی سے متعلق سوال عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. یہ جو سیاسی عدم برداشت کا کلچر ہے، اس میں خطرناک حد تک اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا تدارک کس طرح سے ہوگا؟ پہلے تو سب سے پوری امت مسلمہ کو، دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کا چاند چکے نظر آ چکا ہے. 12 ربیع الاول اب 9 تاریخ کو ہوگی. سب کو مبارک ہو. اور جو سوال آپ نے کیا کہ یہ کس نے سکھایا، یہ کوئی مسئلہ فیصد غورس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جن لوگوں نے یہ کام کیا اور ان کی مذمت نہیں کی گئی، سعودی حکومت نے تو اپنا کام کیا اور ان کو 10 کو سزائیں دے دی، اس کے بعد چپ سادھ لی. اور جو کچھ ٹریننگ دی جا رہی ہے لوگوں کو اور ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو یہ بنانے چلے ہیں مدینہ کی ریاست؟ ٹھیک. یہ جو ہر ایک کو گالی دینے کا کلچر عام ہوا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں. احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، جو مرضی کہیں. یہ جو بدتمیزی ہے، گھیرنا ہے، اور مریم اورنگزیب نے تو اپنا کردار شو کیا بہترین انداز سے. ان کی سنی بات، جواب بھی دیا، گھبرائی بھی نہیں، اور بہت اچھا کیا. اور دنیا کے سامنے ان کا یہ جو نیا کلچر ہمارے ملک میں آ رہا ہے وہ سامنے لائیں. جی بریگیڈیئر صاحب. نہیں دیکھیں پولیٹیکل انٹالرنس جو ہے یہ بہت زیادہ سوسائٹی میں ہے. بالکل یہ کوئی بھی اسی تعریف نہیں کرے گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ آپ کے ایک منسٹر ہیں اور لیڈی ہیں، وہ انگلینڈ میں گئی ہوئی ہیں. لیکن یہ اتنا زیادہ انٹالرنس ہو گئی ہے جو کہ بہت بری بات ہے. میں بھی اوورسیز پاکستانیز کو جو اور یہ ووٹنگ رائٹ ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگا، بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام میں نہیں، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، وہ غلط ہے بالکل. اور یہ اس وقت نہیں، ہم انگلینڈ کی بات کریں، مسجد نبوی کی بات نہیں کریں، انگلینڈ کی بات کریں. ٹھیک ہے. یہ جو بات انٹالرنس کی ہو رہی ہے کہ کہاں حرکتیں کا چکر. ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے. کوئکلی فیصل صاحب. یہ احتجاج کے نام پر جو کیا گیا احتجاج نہیں، یہ بغیرتی تھی. یہ دیکھ کے یقین کریں، ویڈیو کو دیکھ کے نا شرم آ رہی تھی. یہ پاکستانی ہے کس قسم کا. برحال مریم اورنگزیب نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی ہمت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے ان لوگوں کا مقابلہ کیا. لیکن جن لوگوں نے کیا ان کو شرم آنی چاہیے. وہ کسی ایک عورت کے ساتھ، اور ایک نیتی عورت کے ساتھ تنا گھیر کے اس کو، مطلب کسی بھی زندہ معاشرے میں جو ہے، اور اس بات پہ بھی شرم آتی ہے. وہ پاکستانی لوگ تھے، عورتیں تھیں،
یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ تو کسی کفار کا بھی کلچر نہیں کسی عورت کے ساتھ اس طرح کرنا، بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. جی دیکھیں مریم نے واقعی بڑے حوصلے سے یہ دیکھا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن جنہوں نے یہ کیا وہ یقین رکھیں کہ شرمندگی کا باعث بنے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو بہتر ہے، ہیٹ دونوں طرف سے کام نہیں ہو رہی، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کو ہیٹ کو کم کرنے کی ہونا چاہیے. بالکل الیاس صاحب. مریم اورنگزیب نے تو بڑا اپنا بھرپور صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑا اپنا دکھایا کہ جی وہ بڑا حوصلے والی ہیں. لیکن اب یہ چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں کہ اس طرح نہتی عورت یا اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے پرہیز کریں. یہ بالکل اس سے پورے پاکستان کے یعنی دنیا بھر میں یہ لوگ دیکھ رہے تھے ادھر کے پاکستانی کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. جی الیاس صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.